قال رب السجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ۔ اس نے کہا اے میرے رب، یہ قید خانہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہے۔ یعنی وہ جو زلیخا تھی، جو عزیز مصر کی بیوی تھی، یہ جس کام کی طرف مجھے بلا رہی ہے اس سے زیادہ پسند مجھے یہ ہے کہ آپ مجھے قید خانے میں ہی ڈلوا دیں۔ یعنی مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے، کیونکہ وہ بار بار اس کو کیا کہہ رہی تھی کہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ، قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے بجائے اس کے کہ میں اس گناہ میں مبتلا ہوں، کہ قید خانہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جس گناہ کی طرف مجھے یہ عورت دعوت دے رہی ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اور اگر تو نے ان کا فریب مجھ سے نہ ہٹایا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں بھی ان کی جانب مائل ہو جاؤں گا۔ یعنی وہ کنٹینیوسلی کوشش کرتی رہی کہ یوسف علیہ السلام اس کے کہنے میں آ جائیں اور اس برائی کا ارتکاب کر بیٹھیں، اور وہ مسلسل اس کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تیری توفیق ہے، اگر آپ نے مجھے اس کے مکر اور فریب سے نہ ہٹایا تو میں بھی ان کی جانب مائل ہو جاؤں گا، یعنی میرے لیے مشکل ہو جائے گا اس گناہ سے بچنا۔ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر میں اس گناہ میں پڑ گیا تو پھر میں تو بالکل جاہلین میں سے ہو جاؤں گا، جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی میں علم رکھتے ہوئے بھی اس گناہ میں ہرگز نہیں پڑنا چاہتا، اس لیے آپ مجھے اٹھا لیں اس جگہ سے، اور بے شک مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے لیکن میں اس جگہ پر نہیں رہنا چاہتا۔ ٹھیک ہے، تو یوسف علیہ السلام اس برائی سے بچنے کے لیے یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ فاستجاب له ربه، چنانچہ اس کے رب نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ فصرف عنه کیدہم، سو ان کا فریب ان سے دور کر دیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، ان کو اتنی زیادہ ایمان کی اور اپنے کردار کی فکر تھی کہ کہتے ہیں بے شک مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اور وہ قید خانے کوئی آج کے ٹائپ کے قید خانے نہیں تھے کہ جس کو ذرا فرسٹ کلاس قید خانہ دینا ہو تو اس کے لیے پتہ ہی نہ لگے کہ وہ گھر میں ہے یا قید خانے میں ہے، یا صرف نظر بندی ٹائپ، بلکہ پراپر قید خانہ جہاں پر عام لوگوں کو رکھا جاتا تھا، شہر سے دور لے جا کر، اور جیسا ان کو کھانا اور پینا دیا جاتا تھا۔ یعنی آج کل جیسے جیلیں آپ لوگ سوچ لیں کہ جو عام لوگوں کو جن جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، یعنی اسی ٹائپ کی جیلوں میں یوسف علیہ السلام کو عام لوگوں کے ساتھ رکھا گیا۔ آپ سوچیں کہ وہ ایک ایسی جیل تھی کہ جس میں رکھا گیا یوسف علیہ السلام کو اتنی سخت جیل میں کہ جہاں پر بادشاہ کے اوپر جو الزام انہوں نے بادشاہ کے اوپر یعنی اس کو مارنے کا جن لوگوں کے اوپر الزام لگا تھا نا، ان دونوں کو بھی اس جیل میں ڈالا گیا۔ تو آپ سوچیں کہ بادشاہ کتنا غصہ ہوگا۔ تو جب ان لوگوں کے اوپر مقدمہ چل رہا تھا اور ان کو جیل میں ڈالا گیا تو آپ سوچیں کہ کس ٹائپ کی جیل ہوگی۔ اور یوسف علیہ السلام بھی انہی کے ساتھ موجود تھے، اس کے باوجود کہتے ہیں اللہ یہ جگہ مجھے زیادہ پسند ہے نسبتاً اس کے جس بری چیز کی طرف وہ عورت مجھے بلا رہی ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ ان کا جو حیا تھا، جو ان کی پاک دامنی تھی، ان کا کتنا اونچا لیول تھا۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی، تو ان کا فریب اس سے دور کر دیا۔ کس کا؟ ان عورتوں کا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ السمیع ہے اور العلیم ہے، وہ جانتا ہے اور وہ سننے والا ہے کہ میرا بندہ کیا دعا مانگ رہا ہے، اور اس کی سچویشن کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے مکر سے، فریب سے ان کو بچا لیا۔ اب کیونکہ پہلے تو صرف زلیخا تھی جس کی وجہ سے وہ مشکل میں تھے، اور اس کے بعد جب زلیخا نے ایک بڑا جو ہے نا گرینڈ قسم کا دعوت نامہ لوگوں کو دیا اور ساری خواتین آئیں، تو اب صرف زلیخا ہی نہیں تھی بلکہ ساری عورتیں تھیں جو کہ یوسف علیہ السلام کے کو کسی نہ کسی طرح سے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی۔ یعنی اب سب ایک کے بعد ایک ان کے پیچھے اس طرح سے پڑ گئی۔ انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات ليسجننه حتى حین، پھر اس کے بعد کہ انہوں نے کئی نشانیاں دیکھ لی، یعنی ان کو پتہ بھی چل گیا کہ یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں تھی، کیونکہ عزیز مصر کو تو بالکل اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ غلطی میری بیوی کی ہی ہے اور اس کی کوئی غلطی نہیں۔ لیکن جب یہ بات آہستہ آہستہ پھیلنی شروع ہوئی، خواتین نے بھی پھیلائی، پھر خواتین کی وہاں دعوت بھی ہوئی، اور پھر یہ بات اور مزید آگے بڑھی، تو آپ ذرا اندازہ کر لینا کہ اس سوسائٹی میں کیسی سوسائٹی تھی، ان کا کیا لیول تھا کہ جس میں صرف اسی بات کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، صرف افیئرز ہی کے متعلق بات چیت چل رہی ہے، اور صرف جھوٹ پر ایک مبنی، یعنی ابھی میں سوچتی ہوں کہ ابھی بھی کس طرح سے جھوٹ کو پھیلایا جاتا ہے، تو اس زمانے میں بھی جو خبر بڑے چاہتے ہوں گے وہی لوگوں میں مشہور ہوتی ہوگی۔ ٹھیک ہے، جیسے ابھی بھی جو خبر سنوانا چاہتے ہیں وہی چلوائی جاتی ہے، مین سٹریم جو چینلز ہوتے ہیں ان کے اوپر۔
تو ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر اس کے بعد کہ انہوں نے کئی نشانیاں دیکھ لی، ان کو کہیں پر بھی کوئی چیز نظر نہیں آئی جس میں وہ یوسف علیہ السلام کو پھنسا سکتے، جس میں ان کے اوپر الزام لگا سکتے۔ تو انہوں نے کئی نشانیاں دیکھ لی کہ نہیں، یوسف علیہ السلام کی کسی ایک جگہ بھی غلطی نہیں نکلی، لیکن ان کو یہی سمجھ آیا کہ اتنی زیادہ بدنامی ہو رہی ہے، بہت زیادہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ دیکھو عزیز کی بیوی، دیکھو فلانے ایلیٹ جو بندہ ہے اس کی بیوی، تو یار یہ اتنی زیادہ چیزیں مشہور ہو گئیں کہ سب نے آپس میں مشورہ کیا اور ان کو یہی سمجھ آئی کہ ان کو لمبے عرصے تک قید کر دیا جائے، کیونکہ جب یوسف علیہ السلام آؤٹ آف اسکرین ہو جائیں گے، جب وہ یہاں سے چلے جائیں گے اور جیل میں چلے جائیں گے، تو ان کی بات چیت کم ہو جائے گی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کی بڑی مشہور نشانی یعنی ہمارے سامنے آتی ہے کہ ابھی بھی کسی شخص کو جیل میں ڈالا ہوتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب جیل میں ڈالیں گے تو اس کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی، حالانکہ جیل میں ڈالنے کے بعد اس کی بات چیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، یعنی لوگوں کے دل میں اس کے لیے اور زیادہ محبت آ جاتی ہے، لوگ اور زیادہ اس کے بارے میں بات چیت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کئی دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اس کو اسکرین سے ہٹا کے یا اس کو عام جگہ سے ہٹا کر دور بھیج دینا، یہ زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ انہوں نے بھی ایسے ہی سوچا کہ اگر ہم اس کو لمبے عرصے تک قید کر دیں گے تو یہ بات یہیں دب جائے گی، یہ مزید آگے نہیں پھیلے گی۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ قید خانہ کیسا قید خانہ ہوگا کہ جس میں دو اور لڑکے غلام بھی داخل ہوئے۔ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، آصر و عصر جوس کو کہتے ہیں، یعنی میں شراب نچوڑ رہا ہوں، میں شراب بنا رہا ہوں۔ وقال الاخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکلہ الطیر منہ، دوسرے نے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھا رکھی ہیں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پر نا یوسف علیہ السلام کو جو احسان کا لیول ہے اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ ایک پہلی بات کہ ان کو جو قید خانہ تھا وہ زیادہ پسند آ گیا تھا کہ یہ رہنے کی جگہ زیادہ بہتر ہے، کم از کم یہاں پر میرے ساتھ ان خواتین کے جو جس چیز میں وہ مجھے پھنسانا چاہتی ہیں میں کم از کم ان سے بچا ہوا ہوں۔ دوسری چیز کہ ان کی کریڈیبلٹی دیکھیں کہ جو باقی لوگ تھے ان کے ساتھ ان کی کریڈیبلٹی کیا تھی، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ہے جو سب سے زیادہ بظاہر نیک نظر آ رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ اپنی سیکریٹس ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آپ سیکریٹس کے معاملے میں ہر کسی کے ساتھ اپنی ڈسکشن نہیں کر سکتے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، آپ ہر ایک کے ساتھ اپنی سیکریٹس نہیں ڈسکس کر سکتے، لیکن یہاں پر ان دو لوگوں کو یوسف علیہ السلام سب سے بہترین شخص لگے جن کے ساتھ انہوں نے سیکریٹس کو ڈسکس کیا، اور سیکریٹس میں بھی کیا چیز کہ اپنے خواب ڈسکس کیے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، اور دوسرے نے بھی کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے۔ تو ان کو معلوم ہوگا کہ یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں گے، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیں، یعنی یہ جو خواب ہے یہ کیسا خواب ہے، بتائیں یہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، ہم تو آپ کو بہت احسان والا دیکھتے ہیں۔ وہ وہاں بیٹھ کر کوئی قصے نہیں سنا رہے کہ دیکھو میری کوئی غلطی نہیں تھی، ان خواتین کی وجہ سے بچنے کے لیے میں یہاں پر آ گیا اور اب میں یہاں پر بند ہوں، کوئی قصے کہانیاں نہیں سنا رہے، بلکہ ان کا ایک بڑا ہی بہترین تعلق ظاہر ہوتا ہے اپنے آس پاس لوگوں کے ساتھ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کسی بھی سچویشن میں ہوتا ہے لیکن اس کا آس پاس کے لوگوں کے اوپر، یعنی خود کتنی بھی وہ سچویشن میں ہو لیکن آس پاس کے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق اچھا ہونا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کا جیل میں رہتے ہوئے، اور جیل میں جو لوگ آتے ہیں اس کا بھی انسان اندازہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ جیل میں صرف ایسے لوگ آئیں کہ جو بے گناہی ہوں، کئی دفعہ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو بڑے مطلب بدماش ٹائپ ہوتے ہیں اور وہ لوگ بھی آتے ہیں جیلوں میں، لیکن یہاں پر یوسف علیہ السلام کو وہ کیسا دیکھ رہے ہیں، محسنین، احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بہترین اخلاق ہیں، بہترین احسان کے رویے پر ہیں۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، یوسف علیہ السلام نے کہا تم دونوں کا کھانا جو تمہیں یہاں ملتا ہے تمہارے پاس وہ نہیں آئے گا مگر اس سے پہلے ہی میں اس کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا۔ اب یوسف علیہ السلام ایک پیغمبر بھی تھے اور یوسف علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے حکمت بھی دی تھی، تو انہوں نے کہا یہ خود میرے پاس آئے ہیں، کوئی ان کو بٹھا کر لمبے لیکچرز نہیں دے رہے تھے وہ دین کے اوپر، بلکہ انہوں نے لیکچرز کا آغاز تب کیا، پہلے ان کے ساتھ ایک ریپڈ بلڈنگ کی۔ یہاں سے آپ دیکھیں کہ ریپڈ بلڈنگ کتنی امپورٹنٹ ہے،
ٹھیک ہے، پہلے ان کے ساتھ ایک ریپٹ بلڈنگ کی ہے کہ میرا تمہارے ساتھ تعلق امپروو ہو۔ اس تعلق کے امپروومنٹ کے بعد جب وہ خود یوسف علیہ السلام کے پاس آئے ہیں اور وہ اپنے یعنی اپنی چیزیں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اس وقت یوسف علیہ السلام نے سمجھا یہ ایک رائٹ ٹائم ہے ان کو تبلیغ کرنے کا۔ ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم نے سیکھ لیا، اب ہمیں کو بندہ نظر آئے صحیح، ٹھیک ہے، اور پھر ہم اس کو وقت بے وقت موقع بے موقع اس کو بتاتے رہتے ہیں، آج ہم نے یہ سنا، آج ہم نے یہ سنا، آج ہم نے یہ کیا، آج ہم نے وہ کیا، یعنی زبردستی کا۔ اور زبردستی کی چیز نا پھر دل پہ اثر بھی نہیں کرتی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا تمہارے پاس کھانا نہیں آئے گا، یعنی ابھی کھانا آنے میں کچھ ٹائم ہے، تو اس کے کھانا آنے سے پہلے پہلے ہی میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے ان کو تبلیغ کی، ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، اور یقیناً میں نے چھوڑ دیا ہے اس قوم طریقہ، یعنی میں اس قوم، یعنی یہ قوم جس کی عبادت کرتی ہے میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس قوم کا طریقہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی میں اس قوم کے رستے پر نہیں چلتا۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّتَ، پھر اپنا بتایا کہ میں کہاں سے ہوں، یعنی میں ادھر کا شخص بھی نہیں ہوں، میرا تعلق پیچھے سے، یعنی میری جو لینیج ہے وہ کہاں پر جا کر رکتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّتَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور میں اپنے آبا و اجداد یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتا ہوں۔ اصل میں یہ بیٹے کس کے ہیں؟ یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کے والد کا کیا نام ہے؟ یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے والد کا کیا نام ہے؟ اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے والد کا نام؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنے بعد اپنے دادا اور اپنے پر دادا کا ذکر کیا، یعنی میرا تعلق اس علمی گھرانے سے ہے، اس نبوت والے گھرانے سے ہے، میں تو ان کے طریقے کو فالو کرتا ہوں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور یہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کے فضل میں سے ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس گھرانے میں پیدا کیا، اور اس گھرانے سے اب میری چیزیں وابستہ ہیں، اور میں انہی کے طریقے کو فالو کرتا ہوں۔ اور اللہ کی شکر گزاری بھی یہی ہے کہ جب وہ مجھے ایک بہتر چیز دے تو میں اس بہتر چیز کو فالو کروں، نسبتاً اس کے کہ میں عام لوگوں کے پیچھے لگ جاؤں۔ لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، تم خود ہی بتاؤ کہ کیا ایک رب بہتر ہے جو اکیلا ہے، یا جدا جدا رب بہتر ہے؟ یعنی کیا ایک، اگر تمہارا ایک مالک ہو تو اس کو فالو کرنا زیادہ آسان ہے، یا تمہارے ملٹیپل مالک ہو تو اس کو فالو کرنا آسان ہے؟ ظاہر ہے ایک کو فالو کرنا زیادہ آسان ہے، ایک کی انسٹرکشن لینی پڑے گی، ایک کا کام کرنا ہوگا۔ لیکن اگر الگ الگ ہوں تو پھر ہر ایک کی بات سننی پڑے گی، ہر ایک کی بات ماننی پڑے گی، اور مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کی بات ماننا اور کلیش بھی آ سکتا ہے، تو وہ انتہائی مشکل چیز ہے۔ تو ارباب، ارباب رب کی جمع ہے، یعنی زیادہ رب جو الگ الگ ہوں وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی سورج بھی رب ہے، چاند بھی رب ہے، بت بھی رب ہے، پتھر بھی رب ہے، گائے بھی رب ہے، یہ ساری چیزیں رب ہیں۔ تو کیا اتنے سارے رب اچھے ہیں، یا ایک اللہ جو زبردست ہے، جو اکیلا ہے؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، تم اللہ تعالیٰ کے سوا محض چند ناموں کی عبادت کرتے ہو، یعنی یہ جو تم کہتے ہو نا وہ بھی رب ہے، یہ بھی رب ہے، یہ بھی رب ہے، تو یہ صرف نام ہے۔ کچھ انہوں نے خود بھی نام رکھے ہوئے تھے بتوں کے، ٹھیک ہے، بتوں کے انہوں نے خود نام رکھے ہوئے تھے، جس میں انہوں نے جیسے مشرکین مکہ کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بھی نا بتوں کے مختلف نام رکھے ہوئے تھے، لات اور عزا اور منات، تو یہاں پر اس طرح سے انہوں نے بھی نا بتوں کے کچھ نام رکھے ہوئے تھے، ان کی اصل میں کوئی حقیقت نہیں تھی، تبھی وہ بتا رہے ہیں کہ یہ صرف چند نام ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور جو نام تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، یعنی اپنی مرضی سے جو نام ان کے ذہن میں آیا
وہ نام انہوں نے رکھ لیا ہے، اور اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، یعنی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خدائی میں شریک نہیں ٹھہرایا، کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ رب ہے۔